الیکشن 2002 کا دور مشکل دور تھا. عمران کے پاس اسلام آباد میں پارٹی کے دفتر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے, لہٰذا یہ دفتر ختم کر دیا گیا. میر صاحب آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک انٹرنیشنل پلیئر تھا, کرکٹر تھا, اور ایک بڑے خاندان میں بیاہ ہوا آدمی تھا. کیا اس کے پاس ایک دفتر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے؟ دیکھیں, میں تو اس وقت اسلام آباد میں اس کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا. اس نے جو اس کے پاس تھا نا وہ ہسپتال میں دے دیا تھا, اور پلاٹ بھی دے دیا تھا, اور بھی بہت سی چیزیں دے دی تھیں, اور پارٹی چلانے کے لیے واقعی اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اور اس بات سے تو آج کل عمران خان کا بہت بڑا دشمن ہے اکبر ایس بابر, وہ بھی انکار نہیں کرے گا, کیونکہ اکبر ایس بابر بھی ان دنوں میں چندے مانگ رہا ہوتا تھا. اور سم ٹائمز جو ہیں وہ خان صاحب جو ہیں ان کو اپنا پیسے جو ہے نا وہ خرچے پورے کرنے کے لیے باقاعدہ وہ لوگوں سے ادھار لیا کرتے تھے. تو میں ان چیزوں کو جانتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے یہ کامیابی مسلسل جدوجہد سے حاصل کی ہے, شارٹ کٹ نہیں لگایا. یہ میں نے کہا ہے. سچ بولنا منع ہے. سر یہ آپ کا ہے, خان صاحب تنقید کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کا کالم ہے, اس میں آپ نے یہ لکھا یہاں پہ 22 سال کی سیاسی جدوجہد کے بعد آج عمران خان الیکشن میں ایک سیٹ حاصل کر چکے ہیں. جمائمہ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان نے اپنی انتھک محنت سے 2002 میں پوچھے گئے سوال کا جواب دے دیا ہے. عمران خان نے یہ کامیابی مسلسل جدوجہد سے حاصل کی ہے, شارٹ کٹ نہیں لگایا. کچھ سمجھوتے ضرور کیے ہیں, الیکشن میں دھاندلی کا شور بھی ہے, لیکن یہ شور تو خود عمران خان مچاتے رہے. دس از یور رائٹنگ. ہم یہاں ہاں تو یہ اس طرح اب بات کلیئر ہوگی نا. ہاں تو ظاہری بات ہے 1996 سے لے کے 2018 تک میں دیکھ رہا تھا کہ وہ الیکشن بھی لڑ رہا ہے, جلسے بھی کر رہا ہے, جلوس بھی کر رہا ہے. تو شارٹ کٹ تو نہیں لگایا اس نے, لیکن میں نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کچھ سمجھوتے بھی کیے ہیں. وہ ہم سمجھوتوں کی بات کر رہے ہیں آپ سے. تو 2018 میں تو سمجھوتا کر کے پرائم منسٹر بنے تھے نا. وہ کیا سمجھوتا کیا؟ سمجھوتا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی, اور ان کو جو انڈیپینڈنٹس تھے وہ جہانگیر ترین کے ذریعے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دیے تھے, اور وہ بھی میرے سامنے کا واقعہ ہے. نہیں سنی سنائی بات کر رہی ہو یا اس میں کوئی حقیقت؟ میں خود بنی گالہ میں موجود تھا جب ایک مجھے کسی نے بتایا کہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمبر پورے ہونے والے ہیں. نمبر پورے نہیں نہ ہو رہے تھے خان صاحب سے, تو میں دوڑ کے بنی گالہ پہنچ گیا. میرا کیا اتنا ہی کام تھا, میں ادھر جا کے بیٹھ گیا, میں چائے پینی شروع کر دی. اب میں ادھر سے اٹھ ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں تنوں کو کوئی اور کام نہیں ہے. میں کہا نہیں, مجھے اور چائے پلاؤ, اور چائے. اس دوران میں جناب دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے گلے میں وہ ڈالا ہوا ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا, اور 10-15 بندے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو میں گننے بنی گالہ میں کہا اون چودھری یہ ایم پی ہیں کہ ایم این اے ہیں؟ تو اس نے کہا ایک جو ہے وہ کوچ میں ایم پی ہیں, پچھلی کوچ میں ایم این اے. 2 کوچیں بھر کے لے گئے. تو وہ جہاز میں ان کو لایا گیا تھا. جہاز میں لائے, 2 کوچیں لے گئے. 2 کوچیں بھر کے لے آئے وہ, اور ادھر بھی پورے کر دیے نمبر اس کے قومی اسمبلی میں بھی, اور ادھر بھی پورے کر. اب جہانگیر ترین صاحب کو تو میں بڑا پرانا جانتا ہوں نا. تو میں نے پھر جب ترین صاحب جا رہے تھے تو میں آگے ہوا, میں کہا ترین صاحب السلام علیکم, آپ نے اپنی اسائنمنٹ پوری کر دی؟ حامد دیکھو میں نے تو اسائنمنٹ پوری کر دی. اسائنمنٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اب دیکھیں نا, وہ میں نے اس کو کہا اسائنمنٹ پوری کر دی اور اس نے کریڈٹ لے لیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ اسائنمنٹ سے کیا مراد ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ کس اسائنمنٹ کے حوالے؟ اسائنمنٹ ان کو دی ہوگی نا, جنرل باجوہ نے یا فیض صاحب نے دی ہوگی. حامد, عمران خان کا حشر نواز شریف سے مختلف نہیں ہوگا, آپ نے لکھا. یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب عمران خان اقتدار میں تھے. عمران خان کے حشر کا اندازہ ان کے کس مخصوص عمل کی بنا پر آپ نے لگایا؟ میں نے عمران خان صاحب کے انجام کے بارے میں صرف لکھا نہیں بلکہ ان کو مل کے بتایا. جس دن جنرل باجوہ نے میرے سمیت 3-4 صحافیوں کو آرمی ہاؤس میں بلا کے, کون تھے صحافی؟ چھوڑے نا اب بیچارے, وہ اگر نہیں نام بیچارے ہیں وہ, یعنی جن کو جنرل باجوہ بلائے وہ بیچارے ہیں. آپ بیچارے لوگوں میں سے ہو. ہاں, مالک صاحب تھے, کاشف عباسی صاحب تھے, اور ندیم ملک صاحب تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے عجیب بہت سی وہاں پہ باتیں کی. اس میں جب انہوں نے کہا نا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, یہ جنرل باجوہ نے کہا, ہاں, اور اس کے خلاف ہمیں آپ کی مدد چاہیے. تو میں نے ان کو کنفرنٹ کیا. میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں جانتا تھا, بلکہ میں اس کا کرٹک تھا اس وقت بھی, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایز چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ایسے فیصلے کیے جس سے میڈیا کو بہت نقصان ہوا.
لیکن میں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ جی یہ وہ جج ہے کہ میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ میں اس سے پیپلز پارٹی ناراض ہوئی، کوئٹہ میں جب بم دھماکہ ہوا اس کی اس نے انکوائری رپورٹ لکھی تو اس سے نون لیگ ناراض ہو گئی، فیض آباد دھرنا کیس میں اس آدمی سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ اس کے کیوں خلاف ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لیے خلاف ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ میں اس نے ISI کا اور فوج کا جو رول ہے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، تو یہ آپ کام نہ کریں۔ میٹنگ جب ہماری کنکلوڈ ہو رہی تھی، کافی لیٹ نائٹ چلتی رہی، تو کہا گیا جی کہ صبح آپ کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہے اور آپ پرائم منسٹر کو بتائیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ بھی ایشو تھا اور ایک عثمان بزدار، کون بندہ ٹھیک نہیں؟ قاضی فائز صاحب ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ آپ چاروں سے یہ توقع کر رہے تھے جنرل باجوہ کہ آپ پرائم منسٹر کو جا کے یہ بتائیں گے۔ ہاں اچھا، جب میں اب نکل رہا ہوں تو مجھے اور بزدار کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ بزدار کرپٹ ہے، پیسے کھاتا ہے اور عمران خان جو ہے اس کو چاہیے اس کو نکال دے۔ اس ایشو پہ ہم اس سے اتفاق کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا، بلکہ باجوہ صاحب کے پاس کوئی ویڈیو بھی تھی وہ بھی دکھا رہے تھے وہ، تو میں نے کہا جی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے وزیر اعظم سے کہیں کہ تمہارا چیف منسٹر کرپٹ ہے، نہ ہی یہ آپ کا کام ہے، یہ پرائم منسٹر جو جانے اور اس کا چیف منسٹر جانے۔ ہاں ہم یہ تنقید کر دیں گے، یہ ویڈیو آپ مجھے فارورڈ کر دیں، میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا۔ انہوں نے وہ فارورڈ نہیں کی۔ جب ہم نکل رہے تھے تو مجھے کہا گیا جی کہ کل صبح آپ کی 10 بجے میٹنگ ہے۔ اب اس وقت رات کا 1:30-2 بجا ہوا۔ یہ کس نے آپ کو پیغام دیا؟ ان کے ساتھ جو سٹاف کے لوگ تھے، پریزیڈنٹ کے؟ پریزیڈنٹ نہیں، آرمی چیف کے سٹاف نے آپ کو بتایا کہ آپ کل مل رہے ہیں؟ کل مل رہے ہیں۔ اچھا، ہم چپ کر کے باہر آ گئے۔ باہر آ کے میں نے کاشف عباسی سے کہا بھائی میں تو نہیں جانا پرائم منسٹر کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تسی بھی فون بند کر دو میر صاحب، تو میں بھی فون بند کر دیا۔ اب ہم دو پکے ہو گئے کہ جی ہم تو نہیں جا رہے۔ ہم گھر جا کے سو گئے، فون بند کر دیا، اور صبح اٹھے تو جب میں نے اٹھا تو میں نے دیکھا مسڈ کال بہت آئی ہوئی ہیں۔ یوسف بیگ مرزا، وہ اس زمانے میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے تھے، تو میں نے کال بیک کی تو کہتے ہیں آپ نے آنا تھا۔ میں کہا جی ہم نے تو نہیں آنا تھا کیونکہ آپ کے دفتر نے تو اطلاع نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کسی اور دفتر نے بھی اطلاع نہیں سی کی تھی۔ میں نے کہا جی کون سے دفتر نے؟ انہوں نے کہکا لگا دیا۔ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ جو آبزرویشن ہے یہ تو اب عمران خان کے حشر سنیں نا، میری بات تو سن لیں۔ ہاں، اب میں نے کالم لکھ دیا، جنگ میں کالم چھپ گیا کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ابھی ریفرنس نہیں آیا اس کے خلاف، میں نے کالم لکھ دیا اس کے خلاف سازش ہونے لگی ہے۔ تو کالم جب چھپ گیا تو مجھے عمران خان صاحب نے بلا لیا۔ اچھا آپ کو پتا وہ اردو کالم نہیں پڑھ سکتے، ان کو وجہ مجھے نہیں پتا، وہ ان کو بتایا جاتا ہے، اس وقت تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو میں گیا تو ان کے سامنے نا فائل پہ میرے کالم کی سمری پڑی ہوئی تھی، کالم کی کٹنگ لگی ہوئی تھی، انگریزی میں 6 لائنوں کی سمری بھی تھی۔ تو مجھے کہتے ہیں یار تم نے لکھا ہے کہ میں قاضی فائز کے خلاف، میں نے تو کچھ نہیں کرنا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں اکانومی جو ہے اس کو سنبھالوں یا میں ججوں سے لڑوں۔ تو میں نے کہا جی آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا نا کہ پھر اس جج کے خلاف آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایشورنس دیتا ہوں حامد، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں قاضی فائز کے خلاف کوئی سازش نہیں کروں گا، میری پریورٹیز ہی اور ہیں۔ لیکن ریفرنس اسی نے بھیجا۔ ٹھیک ہے، 3-4 دن گزرے، میں اپنا بڑا سیٹسفائی ہو کے واپس آ گیا۔ 3-4 دن گزرے تو مجھے جناب ایک فون آیا کہ جی قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہو گیا، کسی جرنلسٹ نے کیا ہے، آپ کو کاپی چاہیے؟ میں کہا ہاں جی بھیج دیں۔ کاپی آئی، میں نے پھر کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی وہ یار اصل میں کیا کرتے جی پریشر ہی بہت تھا۔ تب میں نے کہا عمران خان گیا کہ عمران خان جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ججوں سے لڑنا ہے، تم نے میڈیا سے لڑنا ہے، تم نے اس سے لڑنا ہے، تم نے اس سے لڑنا ہے۔ اب اس چکر میں عمران خان جو ہے وہ بجائے کہ ڈکٹیشن لینے سے انکار کرے، وہ اس کو 10 باتیں کہی جاتی تھیں، وہ 8 مان لیتا تھا، 2 نہیں مانتا تھا، اور اس میں وہ بارگیننگ پوزیشن لے کے تو وہ اپنی بھی فرمائشیں پوری کروا دیتا تھا۔ شہباز شریف کو اندر کرو، زرداری کو اندر کرو، فلانے پہ مقدمہ ڈال دو، فلانے پہ مقدمہ ڈال دو، میر شکیل الرحمان کو اندر کرا دو، یہاں تک کہ خان صاحب کی فرمائش پہ علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی وہ تردید نہیں کریں گے، ان کی فرمائش پہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ اب خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو خود گرفتار کروانا شروع کر دیا ہے،
تب میں نے کہا اب گئے وہ خان صاحب, میں نے یہ لکھنا شروع کر دیا. لیکن اب جو اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو میں آج کل یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں موجودہ وزیر اعظم کا بھی انجام وہی نہ ہو جو پچھلے وزرائے اعظم کا ہوا ہے. تو کون آئے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں, ابھی تو میں سوچ رہا ہوں, ابھی میں کنکلوژن پہ نہیں پہنچا. آپ کہتے ہیں یہ عمران خان کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے صرف 3 سالوں میں ہی تبدیلی کا لفظ اتنا بدنام کر دیا کہ اب یہ تانا اور گالی بن چکا ہے. حامد صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ گالی بن جاتا ہے؟ یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب وہ وزیر اعظم تھا, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اور اس وقت تو یہ گالی بن گیا تھا نا. کیا تبدیل ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. وہ تو کلیم کرتا ہے کہ اس نے تو بہت زبردست بنیادی تبدیلیاں کیں, اور میں خیبر پختونخوا کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ وہاں پہ ان کا وقت زیادہ ہو گیا تھا, 10 سال گزر گئے تھے وہاں پہ, یہاں پہ تو 4 سال گزرے. آپ کو کیا تو جو ان کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, عمران خان کے زمانے کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, وہ پھر کیوں ان کو چھوڑ کے چلے گئے؟ اور پھر بعد میں عمران خان نے ان کو ڈیفینس منسٹر بنایا, تو پرویز خٹک صاحب کمرہ بند کر کے لاک لگا کے تو میرے سامنے کیوں روتے تھے؟ عمران خان کیا کر رہا ہے؟ نہیں, کیوں روتا تھا؟ وہ روتا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے وہ غلط حکومت کر رہا ہے, صحیح نہیں کر رہا. تو میں اس کو پرویز خٹک کے نزدیک اس کی غلطیاں کون سی تھیں جو آپ سے شیئر کی اس نے کہا کہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو بٹھایا ہوا ہے کئی جگہ پہ. تو میں نے کہا اس لیے کرپٹ کہہ رہے ہو کہ تم چیف منسٹر نہیں ہو اور تمہیں اس نے ڈیفینس منسٹر بنایا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو اس دن تمہیں بتاؤں گا. تو اس دن خٹک صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے. کیا عمران خان ہر گرفتار ہونے والے صحافی کے بارے میں آپ سے رابطے میں تھے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ عرفان صدیقی گرفتار ہوئے تو عمران نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میں نے اس کو گرفتار نہیں کروایا. دیکھیں, عرفان صدیقی صاحب جب گرفتار ہوئے تھے نا, تو مجھے رات کا لیٹ نائٹ کا وقت تھا, تو مجھے جمال ناصر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر جمال ناصر صاحب جو بعد میں پنجاب کے وزیر صحت بنے محسن نقوی صاحب کی کیبنٹ میں, وہ بہت ان کے قریبی دوست ہیں عرفان صدیقی صاحب. انہوں نے مجھے کال کی کہ عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کر لیا. تو میں نے ایک ٹویٹ کر دیا. جب میں نے ٹویٹ کر دیا کہ جی عرفان صدیقی صاحب کو غلط گرفتار کیا گیا ہے, تو مجھے نعیم الحق صاحب نے فون کیا. وہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا یار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ. میں نے کہا یار شاید مسعود گرفتار ہوا تو عمران خان کہتا تھا مجھے نہیں پتہ, ٹھیک ہے. اب عرفان صدیقی گرفتار ہوا ہے تو عمران خان کہتا ہے مجھے نہیں پتہ. تو یہ ذرا جو تھی نا ٹائمنگ, یہ آپ غور کریں کہ یہ جون 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی بدلا اور جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بنے, اور عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ جولائی میں ان کو گرفتار کیا گیا. تو ہم نے تانے بانے جوڑے اس کے ساتھ, ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ. تو خان صاحب کا پھر نعیم الحق کے ذریعے مجھے یہ پیغام ملا کہ عرفان صدیقی صاحب کو ہم کل تک رہا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. مجھے نہیں پتا اس کو کس نے گرفتار کیا, لیکن کل وہ رہا ہو جائے گا. میں نے کہا کل تو اتوار ہے, اتوار کے دن وہ کیسے رہا ہوگا؟ لیکن اتوار کے دن عرفان صدیقی صاحب رہا ہو گئے. تو پھر یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہر صحافی کی گرفتاری کے بارے میں آپ سے نہیں, ہر رابطہ کرتے تھے وہ؟ دیکھیں نا, میں رولا بول ڈالتا تھا نا. میں سیدھی سی بات ہے کہ صحافی گرفتار ہو جائے, اس کو اغوا کر لیا جائے, تو میں شور بہت ڈالتا ہوں. تو ظاہری بات ہے جس پہ الزام لگتا ہے اگر وہ وزیر اعظم ہے ملک کا, تو وہ پھر کوشش تو کرے گا نا مجھے بتانے کی یار یہ نہیں, ہم نے نہیں کیا. یہ کیا یہ حقیقت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور معاہدہ عمران خان اور جنرل باجوہ نے مل کر کیا اور سزا یافتہ مجرم مسلم خان کو صدر عارف علوی سے معافی دلوائی؟ یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. صرف مسلم خان نہیں, محمود خان بھی, 2 آدمی تھے. دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی اور دونوں کے خلاف گواہی نہیں ملتی تھی. تو پھر جو ہے سوات کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمت پکڑی اور گواہ آئے اور انہوں نے آ کے بتایا جی کہ اس نے مسلم خان نے کس کس کو مارا ہے. تو اس کو ایک کیس میں سزائے موت نہیں ہوئی تھی, اس کو 2-3 کیسوں میں سزائے موت ہوئی. اور اس کے بعد جب مذاکرات شروع ہوئے تو مذاکرات میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جی ایک شرط آ گئی ہے کہ جی ان کو رہا کیا جائے گا.
مسلم خان کو اور محمود خان کو اور کچھ اور 100 بندوں کی لسٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مسلم خان اور محمود خان ہیں انہوں نے بہت سے بے گناہ لوگ، معصوم لوگ ان کو مارا، اور اس کو پھر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے صدارتی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کو جیل سے نکال دیا گیا، اور اب پتہ نہیں وہ کہاں. اچھا مجھے بتاؤ مذاکرات کی نوعیت کیا تھی؟ مذاکرات کی نوعیت کا مجھے نہیں پتا. وہ جنرل فیض صاحب کر رہے تھے ایز ڈی جی آئی ایس آئی بھی، اور پھر ایز کور کمانڈر پشاور بھی، اور وانٹڈ لوگ جو ریاست پاکستان کو پاکستانی فوج کے جوانوں اور افسران کی شہادت میں ریکوائرڈ ہیں، جو وانٹڈ ملزمان، ان سے جا کے فیض صاحب جو ہیں وہ کابل میں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے. میں کیسے مان لوں کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ مذاکرات کی نوعیت کیا تھی؟ مذاکرات کی نوعیت یہ تھی کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو یہ جب فورس کرتے تھے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، تو وہ کہتے تھے جی آپ ان کے ساتھ معاملہ سیٹل کریں. آپ کہتے تھے کہ نہیں ہم ان سے معاملہ کیسے سیٹل کریں، انہوں نے تو ہمارے بندے مارے ہیں، تو یہ تو وانٹڈ ہیں. اور تو وہ الٹا کہتے تھے کہ جو تمہارے پاس جیلوں میں ہیں نا لوگ، ان کو بھی چھوڑو. تو اب تو یہ اسٹیٹ کو چاہیے تھا نا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی مذاکرات کرتی کہ کم از کم جو لوگ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. دیکھیں اس کے لیے کتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی کہ پارلیمنٹ سے فوجی عدالتوں کا قانون پاس کروایا گیا، فوجی عدالتوں میں ان کو پیش کروایا گیا، گواہ نہیں آ رہے تھے، گواہ آئے، اور پھر پورا ایک پروسیس چلا، ان کو سزا ہوئی. لیکن جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے عمران خان سے بھی اپروول لے لی، اور پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب. وہ تو آپ نے لکھا. میں آپ سے پوچھوں کیا مقصد کیا تھا ان لوگوں کو واپس یہاں پہ لے کے آنے کا؟ کیونکہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے مقامی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ واپس نہ آتے تو بڑا پرامن علاقہ ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں کیا انسٹیبلٹی پھیلانا چاہ رہے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلے. میں بھی جنرل باجوہ صاحب کا کوئی اپنا پلان تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو واپس بلا کے دوبارہ ڈی اسٹیبلائز کر کے تو جو ان کا اصل منصوبہ ہے تھا اس پر عمل درآمد کروایا جائے. خواجہ حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو کا سلسلہ حامد میر سے جاری رہے گا. ویلکم بیک. چلیں حامد میر سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی نے کرتارپور راہداری کی مخالفت کی تھی؟ بالکل کی تھی. اور سید علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کسی طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو 2001 میں دلی میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ یہ پرویز مشرف ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس پہ کبھی اعتبار نہ کرنا. میں نے کہا ہاں جی مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا. انہوں نے کہا یہ جو جنرل باجوہ ہے نا یہ پرویز مشرف کا بھی باپ ہے، اور اس پہ بھی کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ ہمیں بیچنے پہ تلا ہوا ہے. وہ راہداری کے خلاف کیوں تھے؟ وہ یہ راہداری کے خلاف نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا، 5 اگست 2019 کو ہوا، اس کا پاکستان کے بااختیار لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا، یہ ان کا ایک موقف تھا. اور اس کی تصدیق جو ہے وہ اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی اس میں شامل بہت سے لوگوں نے بھی کی کہ یہ ان کو پہلے سے پتہ تھا. اور پھر علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جب فروری 2021 میں حکومت پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر کا معاہدہ کیا. تو گیلانی صاحب نے کہا کہ بھائی جب 5 اگست 2019 ہوا تو آپ نے کہا کہ مودی ہٹلر ہے، تو اب آپ نے اسی ہٹلر کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ کیا، ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دو کہ گیم کیا چل رہی ہے تمہاری. تو علی شاہ گیلانی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جو کرتارپور راہداری کے وہ خلاف نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ یک طرفہ اقدامات ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہی، ہمیں ہمارے بندے گرفتار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں، ہم پر پابندیاں ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو ریلیف دیا جا رہا ہے جب سے عمران خان وزیر اعظم اور باجوہ آرمی چیف بنے. دیکھیے عمران خان نے تو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کیا پھر میں جنگ کروں؟ دیکھیں نا وہ پھر جب ابھی وہ جو تھے ابھی نندن صاحب جو ہیں وہ جب ان کو پاکستان نے گرفتار کر لیا تو اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا. تو اس کے بعد تو چاہیے تھا نا انڈیا کو کہ
وہ اپنی کوئی لب و لہجے میں تبدیلی پیدا کرتا، لیکن کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. لیکن آپ کے پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ آپ جب سے جو انتہا پسند ہیں وہ جنگ کروانا چاہتے تھے، وہ کہتے کیا میں جنگ کروں؟ ہم جنگ نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو انڈیا کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں انڈیا نے کیا کیا، 5 اگست 2019 کر دیا. اس کے بعد پھر باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپریل 2022 میں مودی صاحب کو پاکستان کے دورے پہ بلانے کا اہتمام کر چکے تھے اور عمران خان کو پتہ نہیں تھا. تو یہاں سے ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کی بات مان لوں میں یہ کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف دعوت دے رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی تھا. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. کیوں چیلنج کر رہا ہوں؟ ایسے تو نہیں میں اپنے ایک سینئر کو چیلنج کر سکتا. جب یہ بات پتہ چلی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، تو شاہ محمود قریشی نے پرائم منسٹر سے کہا کہ ہم تو مودی کو ہٹلر قرار دے رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے. 4 دن کا دورہ پاکستان کا، 4 دن کا دورہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کو جا کے ریسیو کریں گے یا میں اس کو ریسیو کروں گا؟ اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے کشمیریوں کو؟ تو عمران خان نے کہا کہ پھر ان کو آپ سمجھائیں کہ یہ مت کریں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو کہا کہ جی آپ فارن آفس آئیں اور آ کے وہاں پہ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پیچھے سے جو ہے نا بیک ڈور چینل چلا ہوا تھا جنرل فیض کا اور اجیت ڈوول کا. اجیت کے ساتھ؟ جی، اجیت ڈوول کا. تو اس میں پھر یہ فارن آفس گئے. فارن آفس میں فارن منسٹر نے، فارن سیکرٹری نے اور جو پورا فارن آفس کا جو عملہ ہے، انہوں نے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا جی پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ ہم نے انڈیا کو بڑی دیر سے انگیج کیا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، پیسفل نیگوسیشنز، یہ وہ جو بھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو کانفیڈنس 5 اگست 2019 کے بعد ہم انڈیا پہ کیسے ٹرسٹ کریں، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مودی صاحب اگر پاکستان آتے ہیں اور ہم ان کو ریسیو کرتے ہیں تو ہم نے پھر پاکستانی قوم کو اور کشمیریوں کو تو کچھ بتانا ہے نا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ریلیف لیا ان سے، وہ کیا ہے یہ بتائیں ہمیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور عمران خان اور ان کے وزیر خارجہ نے انکار کر دیا مودی کو ریسیو کرنے سے. حامد، آپ یہ جو بات کر رہے ہو لگ رہا ہے کہ ایک نیا کارگل ہونے والا تھا. مجھے نہیں پتا نیا کارگل ہونے والا تھا. مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان پر آپ دیکھ لیں نا، یہ کتاب آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. میں نے جب وہ وزیر اعظم تھا کتنی تنقید کی ہے، لیکن 2 معاملات پہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے ریزسٹ کیا. ایک اسرائیل کا معاملہ تھا اور دوسرا یہ مودی کا جو دورہ پاکستان ہے، یہ معاملہ. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا، سامنے بٹھا کر کہا گیا خان صاحب کے فیض سے پاکستان میں سب بدلنے والا ہے. پارلیمانی نظام بدل جائے گا، صدارتی نظام آ جائے گا اور 10 سالہ حکومت کرنے کا منصوبہ بھی ہے. یہ کس کے حوالے سے بات آپ نے لکھی اس کتاب میں؟ اور یہ جنگ میں آپ کا کالم بھی 28 نومبر 2022 کا. ہاں، 28 نومبر یس 2022. اور اس کتاب میں اور 29 نومبر کو کیا ہوا تھا؟ 29 نومبر کو آرمی چیف چینج ہو گیا تھا. وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا بتائیں میں یہ بتا رہا کس ہوں نے آپ. کس کو کہا؟ یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ بہت سے صحافیوں کو کہتے تھے. آپ نے لکھا ہے، پھر ایک دن میرے 14 طبق روشن کر دیے گئے، مجھے سامنے بٹھا کے کہا گیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کو سامنے بٹھا کے کہا گیا یا کس کو سامنے بٹھا کے کہا گیا. آگے پورا پڑھیں. پڑھتے ہیں کہ خان صاحب کے فیض سے پاکستان میں سب کچھ بدلنے والا ہے. اپریل 2022 سے پہلے نیا آرمی چیف آئے گا، پھر قبل از وقت انتخابات ہوں گے. خان صاحب کو 2/3 اکثریت ملے گی. پھر پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کے ذریعے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا. یہ کم از کم 10 سال تک حکومت کرنے کا منصوبہ تھا. جب یہ کالم کا ٹائٹل ہے، آپ نے بڑا مزیدار ٹائٹل رکھا ہے، خان صاحب کا فیض. ہاں، خان صاحب کا فیض. جب یہ کالم چھپ گیا، پہلے تو بتائیں یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ میرے کس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ بات جو باتیں آپ بھائی جو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پر پابندی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ پابندی ختم کرتے وقت آپ سے یہ ڈالا ہوا؟ یہ میرے سے نیگوسیشنز ہو رہی تھی کہ میرے پہ 9 مہینے پابندی رہی نا. ٹھیک ہے، یہ ڈائلاگ جو آپ نے کوٹ کیا ہے، خان صاحب کا فیض،
ہاں یہ کس نے آپ سے یہ ڈائلاگ فیض کیا؟ کا ایک نمائندہ تھا، ٹھیک ہے نا، آج کل وہ ذرا ہاٹ واٹرز میں ہے، ٹھیک ہے نا، شاید میرا خیال ہے کہ وہ بھی گرفتار ہے ان کے ساتھ. تو وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ یہ 10 سال کا منصوبہ ہے. جس دن یہ کالم چھپا تو مجھے پھر ایک بہت بڑے پولیٹیشین نے فون کیا، اس نے کہا یہ 10 سال کا نہیں بھائی، یہ 30 سال کا منصوبہ وہ تھا. پولیٹیشین کون ہے؟ وہ پولیٹیشین اب اس وقت تو حکومت میں نہیں ہے، لیکن اس نے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا تھا. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ عمران خان کو استعمال کر رہے تھے پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت کے خاتمے کے لیے، اور انہوں نے اس کو قبل از وقت الیکشن کے ذریعے میجورٹی دلوانی تھی. اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں نے نہیں لکھی شاید اس میں، کہ پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے فورس کیا کہ تم عمران خان کا ساتھ دو، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ڈیٹیلز شیئر ہوئیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاگ گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، ہمارا کارنامہ ہے. تو اگر پورے کا پورا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہی لپیٹ رہے ہیں آپ، تو 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا بہت بڑا کارنامہ آصف ہے. زرداری نے یہ باتیں آپ کو اس انٹرویو میں تو نہیں بتائیں جو 2019 میں آپ نے کیا؟ نہیں، میں نے آصف زرداری صاحب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انٹرویو میں نہیں بتایا کرتے، ٹھیک ہے نا. یہ جو نیگوشیٹر تھا نا پیپلز پارٹی کا فیض کے ساتھ، جس کو بعد میں پیپلز پارٹی نے کو پتہ چلا کہ یہ ڈبل گیم کر رہا ہے تو پیپلز پارٹی نے اس کو فارغ کر دیا. تو یہ نیگوشیٹر جو تھا نا، یہ اس کے ذریعے بہت سی باتیں سامنے آئی تھیں اور بعد میں پھر وہ کنفرم ہو گئی. حامد، آپ کا یہ کالم فیض کے خلاف بطور ایک ثبوت کے پیش کیا جا سکتا ہے، اور کیا آپ اس کو فیس کرنے کو تیار ہو جاؤ گے؟ میں فیس کرنے کو تیار ہو جاؤں گا، اور میں وہاں پہ ان لوگوں کے نام بتاؤں گا جن کے سامنے فیض نے خود بیٹھ کے کہا کہ میں 30 سال تک کہیں نہیں جا رہا. یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات نہیں وہ کر رہا تھا؟ بالکل کر رہا تھا. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپ کیا بات کر رہے ہیں افتخار صاحب؟ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے میرے ساتھ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سوال جواب کر رہے تھے اور میں نے جنرل پاشا کا نام لیا، کیوں لیا؟ مجھے ایک دن جنرل پاشا صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ پاکستان کی ناٹ کو ایگزسٹ. میری ان سے لڑائی ہوگی، مائی گاڈ، میری ان سے لڑائی ہوگی. تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ 2010-2011 کا زمانہ ہے. یہ جو منصوبہ ہے نا صدارتی نظام کا، یہ بڑا پرانا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خوف میں سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خوف میں ہو رہا ہے. حامد، آپ کہتے ہیں کہ طالبان سے بھی آپ کے رابطے ہیں اور امریکی حکومت سے بھی آپ کے رابطے ہیں. اب پھر یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو آپ کے رابطے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور امریکہ کے ساتھ جو آپ کے رابطے ہیں وہ کس سطح پر ہیں، اور ذہنی طور پہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور دنیا کے بہت سے جرنلسٹ جو ہیں میں ان کے آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ ان کے ہر کسی سے رابطے ہوتے ہیں. تو طالبان جو ہے اب تو ان کو افغان طالبان کی حکومت کو تو یو اے ای نے تسلیم بھی کر لیا ہے. تو ہمارے بھی افغان طالبان کے ساتھ رابطے اسی زمانے میں شروع ہوئے تھے، جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان کی حکومت کا وزیر داخلہ جو ہے نصیر اللہ بابر، وہ کہہ رہا ہے کہ جی جا کے آپ ملا عمر سے مل لیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر آپ مجھے کوئی کہے گا کہ جائیں آپ جا کے افغان حکومت کے کسی وزیر خارجہ کا یا وزیر اطلاعات کا امریکہ کے ساتھ رابطے کس سطح پر ہیں؟ جو یہاں پہ ڈپلومیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ آ جائے ہم اس کا انٹرویو کر لیتے ہیں. ذہنی طور پہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ذہنی طور پہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں اور میں کسی کے ساتھ نہیں. آپ لکھتے ہیں اختر مینگل کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش میں بہت سی علاقائی اور صوبائی جماعتیں پیدا کر دی گئی. بالکل، کہ اختر مینگل کا قصور کیا ہے کہ وہ فیڈریشن کی سیاست کر رہا ہے. فیڈریشن کی سیاست کرنے والا آدمی جو ہے، جو بار بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کا دشمن ہے، حلف اٹھاتا ہے باقاعدہ آئین کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو کرمنلز ہیں پرائیویٹ آرمیز کے ذریعے آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں، پاکستان کا نقصان ہے. کون سی وفاقی جماعت ختم ہوگی اس عمل سے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت سی جو وفاقی پارٹیاں ہیں ان کو اسی طرح ختم کیا. سب سے پہلے ہم نے ایک جو بڑی وفاقی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی نیپ، اس پر سپریم کورٹ کے ذریعے پابندی لگوا دی. یہ کوشش کون کر رہا ہے
ایجنسیاں کر رہی ہیں یا کوئی پولیٹیکل ونگ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے؟ نیب پر پابندی جو ہے وہ کس نے لگوائی؟ فوج نے لگوائی. استعمال کس کو کیا؟ پاکستان کے سب سے پاورفل پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو. پھر بھٹو صاحب کا کیا انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح پاکستان میں جب ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو پیپلز پارٹی کو بھی اس طرح توڑنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی گئی. اب پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اختر مینگل کی بات کر رہے اختر ہیں. مینگل جو ہے اس کی پارٹی تو نیب میں سے نکلی ہے نا. پھر نیب میں سے نکلی, پھر بی این پی بنی, پھر بی این پی عوامی, پھر بی این پی مینگل. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. احمد میں بریک پہ جا رہا ہوں. خواجہ صاحب میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے احمد میر صاحب سے. آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ پروجیکٹ عمران خان 2011 میں اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ ایم شجاع پاشا نے شروع کیا؟ میں اس کو پروجیکٹ عمران خان تو نہیں کہوں گا, لیکن احمد شجاع پاشا نے کیونکہ خود مجھے کہا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام نہیں چلانا چاہیے, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو بھی ان کا پروجیکٹ تھا وہ دراصل پروجیکٹ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ان پاکستان تھا. عمران خان اور ان کے درمیان عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا. کہ خان صاحب نے نئے آرمی چیف کی تقرری روکنے کی ہر ممکن کوشش کی, یہاں تک کہ باجوہ کو چند ماہ مزید توسیع دینے پر رضامندی ظاہر کر دی, لیکن ناکام ہو گئے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس زمن میں انہوں نے کہاں کہاں رابطے کیے اور پھر ناکامی کیوں ہوئی؟ صرف ایک ہی جگہ پر رابطہ تھا. صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کی 2 میٹنگز ہوئی تھی, اور اس وقت تک باجوہ صاحب اور عمران خان کے درمیان بہت فاصلے پیدا ہو چکے تھے. تو عارف علوی صاحب نے بڑی کوشش کر کے ان کو ملوایا, اور یہ جو پرپوزل تھی نا باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہ صرف 6 مہینے سال کی ایکسٹینشن دے دیں آپ, تو یہ باجوہ صاحب نے صرف عمران خان کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے اپنی کتاب سچ بولنا منع ہے میں لکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے, ہم نے انکار کر دیا. واشنگٹن میں اعلیٰ سطح کے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اڈے مانگے نہیں تھے, تو پھر انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو عمران خان کے دور کی بات ہے نا جی, لیکن ماضی میں تو امریکہ نے پاکستان میں فوجی اڈے مانگے نہیں بلکہ خود ہی لے لیے. ہم لیکن عمران خان کے دور میں امریکہ کا یہ موقف تھا کہ ہم نے فوجی اڈے نہیں مانگے. وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا گیا کہ جی فوجی اڈے مانگے ہیں, تو امریکہ کہہ رہا تھا کہ فوجی اڈے نہیں مانگے ہم نے. ٹھیک. آپ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے نفرت و انتقام کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ نفرت و انتقام کی سیاست کا انجام وہی ہوتا ہے جو حسینہ واجد اور ان کے والد کے مجسموں کا ہوا. میر صاحب, ایک وقت تھا آپ حسینہ واجد اور شیخ مجیب کے گن گاتے تھکتے نہیں تھے. یہ آپ کی سوچ اب بدلی, کیوں بدلی؟ حسینہ واجد جو ہے اس نے ڈیلی سٹار ڈھاکہ کے ایڈیٹر محفوظ انعام پر 80 مقدمے بنائے, جس میں سے 20 مقدمے بغاوت کے تھے. اور ایک اور اخبار ہے پروتھملو بنگالی کا, اس کے ایڈیٹر ہیں مطیع الرحمان صاحب, ان پر بھی 30-40 مقدمے بنا دیے. رپورٹرز وداؤٹ بارڈر جو ایک صحافیوں کی عالمی تنظیم ہے, اس کی میں جوری کا ممبر بھی ہوں, میرے پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. مجھے کہا گیا جی آپ ڈھاکہ جائیں, مجھے ویزا تو مل گیا, لیکن میں جب ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے, آپ مجھے بھی انکار کر دیا اور کلدیپ نیر صاحب کو بھی انکار کر دیا. حسینہ واجد جو ہے اس نے ڈکٹیٹر بن کے جب میڈیا پر پابندیاں لگائیں, سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کیا, میں نے اس کی مخالفت کی. لیکن ایوارڈ تو آپ کو حسینہ واجد نے دیا. میں نے اپنا ایوارڈ نہیں لیا, یہ 2013 کی بات ہے, جب آسمہ جہانگیر نے ملک غلام جلانی کا ایوارڈ قبول کیا, سلیمہ ہاشمی نے فیض احمد فیض کا ایوارڈ قبول کیا, حامد میر نے وارث میر کا ایوارڈ قبول کیا, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے ہمارے بزرگ جنہوں نے 71 کے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی تھی. بھائی صاحب, کیا وجہ ہے کہ آپ جیسا سینئر صحافی ایک چکر میں پھنس گیا, آپ پانی سے گاڑی چلانے کے معاملے میں باقاعدہ ایک پروگرام کر بیٹھے, یہ کیا کیا؟ یہ کوئی چکر نہیں ہے. کیا ہے یہ ہے کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ ایک انجینئر آ رہا ہے اور اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, طلعت حسین اس کے انٹرویو کر رہا ہے, سندھی ٹی وی چینل اس کے انٹرویو کر رہے ہیں. تو میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا چکر چل رہا ہے, پی سی ایس آئی آر کو پوچھا کیا چکر, انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے,
یہ اس بندے نے باقی ایک گیس کٹ بنائی ہے اور یہ گیس کٹ سے آپ کو گاڑی چلا کے دکھا سکتا ہے. میں نے کہا خود میرے پاس اس کا کانٹیکٹ نہیں ہے, میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو کہا کہ میری اس سے بات کرائیں. اس بندے نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, وہ آیا, اس نے کہا جی یہ میں نے گیس کٹ بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا حکومت اور اپوزیشن کے 2 بندے جو ہیں ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں, ایک پرویز رشید اور ایک خورشید شاہ. ان کو گاڑی میں بٹھایا, اس نے گاڑی چلا کے دکھائی, اس نے دکھایا یہ میں نے گیس کٹ بنائی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایک پروگرام کیا. ٹھیک ہے جی. اب وہی جو گیس کٹ ہے جس کے بارے میں کہا گیا فراڈ ہے اور دھوکہ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ بندہ جو ہے وہ جب واپس کراچی جاتا ہے تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے ابھی تک اغوا, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ صرف ہمارے ساتھ مل کے بناؤ گے اور کسی اور کو نہیں بتاؤ گے. ابھی تک یہ مسئلہ اچھا, نہیں اس کے ہوا. بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ مجھے جو اس یونیورسٹی میں جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ اب وہ جو یونیورسٹی ہے وہ اسی طریقے کی جو گیس کٹ جو ہے وہ بنا رہی ہے, اور کوئی پلانٹ لگ رہا ہے ٹھٹھا کے قریب, گاڑیاں جو پانی سے چلیں گی, جو پانی سے چلیں گی. اب پتہ نہیں چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے. یہ تو سرمایہ کاری کرو پھر آپ بھی اس پروجیکٹ میں. دیکھیں نا, میں نے تو ایک چیز دیکھی کہ یہ کام چل رہا ہے آلریڈی. مجھ سے پہلے بھی پروگرام ہو چکے تھے, لیکن آپ کو اور بہت سے اور لوگوں کو صرف میں یاد رہ گیا. اس لیے کہ یو آر اے ویری امپورٹنٹ اینکر آف دس کنٹری. لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اس قسم کے معاملات سے دور رہیں گے کہ پانی سے کاریں نہیں چلائیں گے. چلیں, اگر میں تو دور ہو بھی گیا تو یہ جو اسلام آباد میں یونیورسٹی ہے جو جب وہ چلائیں گے تو دیکھیں گے نا, وہ افواج پاکستان کی نگرانی میں چل رہی ہے, وہ یونیورسٹی میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. پروجیکٹ میں جب کامیابی ہوگی تو تب پھر انشاءاللہ ایک اور پروگرام کر لیں گے. انشاءاللہ. اوکے, میرا آخری سوال آپ سے, آپ قدامت پسند ہیں, آپ لبرل ہیں یا آپ لیفٹسٹ ہیں؟ دیکھیں جی, میں ہوں سوشل ڈیموکریٹ. کیوں ہوں؟ سوشل ڈیموکریسی جو ہے وہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو سجیسٹ کی تھی کہ آپ جو ایک نیا ملک بنانے جا رہے ہیں اس میں سوشل ڈیموکریسی ہونی چاہیے, جس میں جو کہ سوشلزم اور اسلام اس میں دونوں آ جاتے ہیں. یہ علامہ اقبال کا فلسفہ ہے. اس کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی فلسفہ ہے, جب پارٹی بنائے گی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا, وہ تو کہتے تھے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال نے سوشل ڈیموکریسی کو بطور ایک پولیٹیکل سسٹم سجیسٹ کیا تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو, اور ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا. اگر آپ 1973 کا آئین غور سے پڑھیں تو آرٹیکل 3 سے لے کے کیا خوبصورت بات کی آپ نے, آرٹیکل 3 ایکسپلائٹیشن کے خلاف. شیخ محمد رشید بابا سوشلزم نے یہ آرٹیکل اس آئین میں ڈلوایا تھا اور اس کی لینگویج چینج کی گئی تھی. آرٹیکل 3 سے لے کے آرٹیکل 40, 41, 42 تک آپ پڑھیں, ساری سوشل ڈیموکریسی ہے کہ ریاست جو ہے اس نے میٹرک تک بچوں کو مفت تعلیم بھی دینی ہے. لیکن ہمارا میڈیا کیوں نہیں بات کرتا؟ آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کیوں بہت سطحی قسم کی گفتگو اور بحث اس ملک میں چلاتے ہیں؟ جب میرے سامنے جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے میں ان سے ویسی بات کروں گا نا. اب یہ بات جو ہے, سوال آپ نے کیا مجھ سے ایک بڑا ہی علمی سوال, تو میں نے بھی وہ جواب ویسے ہی دینا نا. اب اگر میں کسی فیڈرل منسٹر کے سامنے بیٹھ کے کہوں گا کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو سوشل ڈیموکریسی سجیسٹ کی تھی, تو منسٹر صاحب اس وقت تو چپ رہیں گے. پروگرام ختم ہوگا, جب میں ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں گا کان میں پوچھیں گے میر صاحب یہ سوشل ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ میں کیا بات کروں؟